بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ سن رہے ہیں اپنا پسندیدہ یوٹیوب چینل شام کی چائے۔ شام کی چائے میں حضرت خالد بن ولید کی سرگزشت جاری ہے۔ آئیے آج اس کی اگلی قسط سنتے ہیں۔ خالد کی پرورش ایک ایسی قوم میں ہوئی تھی جو شجاعت، عزت، وجاہت اور دولت میں ایک بلند مقام رکھتی تھی۔ خالد پر اپنے قبیلہ اور والدین کا بہت اثر پڑا اور انہوں نے عقل مندی، دانائی، شجاعت اور بہادری اور فنون سپہ گری میں انتہائی کمال حاصل کیا۔ اپنی خوبیوں کی بدولت انہوں نے ایسے ایسے کارہائے نمایاں انجام دیے جو آب زر سے لکھے جانے کے قابل ہیں۔ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ قصہ بن کلاب نے بنو خزاعہ پر غلبہ حاصل کر کے انہیں مکہ سے نکال دیا تھا اور ان کی جگہ اپنا قبیلہ قریش یہاں آباد کیا تھا۔ اس وقت سے مکہ اور بیت الحرام کی ریاست قریش کے ہاتھوں میں آ گئی تھی۔ اس ریاست کو 6 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ دار الندوہ، یہ عمارت قصہ نے کعبہ کے بالمقابل بنوائی تھی۔ یہاں قبیلہ کے معززین اور سردار باہمی صلاح مشورہ کے لیے جمع ہوتے تھے۔ اللواء یعنی علم برداری، یہ محکمہ جنگ کے لیے جھنڈا تیار کرتا تھا اور یہی دوسرے لوگوں کو چھوٹے چھوٹے جھنڈے بنا کر دیتا تھا۔ حجاب الکعبہ یعنی کعبہ کی دربانی، جس فرد کے ذمے یہ خدمت ہوتی تھی وہ کعبہ کا دروازہ کھولتا تھا اور کعبہ کے سلسلے میں تمام امور کی نگہداشت اس کی ذمہ داری ہوتی تھی۔ ستانفیہ، پانی پلانا، جس شخص کے سپرد یہ خدمت ہوتی تھی وہ حج کے ایام میں حاجیوں کے لیے پانی کا انتظام کرتا تھا۔ رفادہ، مہمان نوازی اور لطافت، رفادہ قصہ نے قریش پر فرض کی تھی۔ وہ ہر سال حج کے قریب تمام قریش سے حسب توفیق رقم اکٹھا کرتا اور اس رقم سے کھانا پکوا کر نادار اور غریب حاجیوں میں تقسیم کرتا تھا۔ قیادت یعنی جنگ کے موقع پر سپہ سالاری کے فرائض انجام دینا، قصہ نے اپنی زندگی میں یہ تمام محکمے اپنے ہاتھ میں رکھے۔ پھر وفات کے قریب اس نے کعبہ کی تولید کے تمام امور اپنے بڑے لڑکے عبدالدار کے سپرد کر دیے۔ عبدالدار کے بعد اس کے لڑکوں اور بھتیجوں بنو عبد مناف میں اختلاف پیدا ہوا اور جنگ کا خطرہ پیدا ہو گیا، مگر بعض لوگوں نے درمیان میں پڑھ کر صلح کرا دی اور ان محکموں کو بنو عبدالدار اور بنو عبد مناف میں تقسیم کرا دیا۔ چلیے اب ایک بار پھر ہم آپ کو نہنا اور ابن حاتم کی طرف لیے چلتے ہیں۔ ابن حاتم نے ابو سفیان سے مدینہ جانے کی اجازت لے لی تھی، اس لیے اس کے چچا نعیم بن مسعود نے اسے نہ روکا۔ ابن حاتم نے رخت سفر باندھا اور مدینہ کی طرف چل پڑا۔ راستہ طویل تھا مگر ابن حاتم کی آنکھوں کے سامنے تو اس کی جان بہار کا پیکر رقصاں تھا۔ اسے بتایا گیا تھا کہ نہنا سخت بیمار ہے اور اس کے بچنے کی امید کم ہے، اس لیے ابن حاتم جب بھی اس کا تصور کرتا تو نہنا اسے ہنستی مسکراتی نظر آتی۔ اس تصور نے ابن حاتم کا سفر آسان کر دیا اور وہ بغیر کسی خاص پریشانی کے مدینہ پہنچ گیا۔ نہنا کی سہیلی صفورہ نے اس کے والدین کو بتا دیا تھا کہ اس نے ابن حاتم کو نہنا کی بیماری کی خبر بھجوا دی ہے، مگر انہیں یہ امید نہ تھی کہ ابن حاتم اتنی جلدی مدینہ پہنچ جائے گا۔ نہنا کے والدین نے ابن حاتم کو اپنے سامنے دیکھا تو حیران رہ گئے۔ نہنا کے والد نے اپنے ہونے والے داماد کو گلے لگایا اور ماں نے اس کی بلائیں لی۔ بیمار نہنا کے کانوں میں ابن حاتم کی آواز پہنچی تو اس نے نہنا پر مسیحائی کا کام کیا۔ اس کے اجڑے گلشن میں جیسے بہار آ گئی۔ کہاں تو نہنا کو پکڑ کے کروٹ دلائی جاتی تھی اور کہاں وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور دیوار کا سہارا لیے لیے کمرے کے دروازے تک پہنچ گئی۔ اس کی ماں اسے ابن حاتم کے آنے کی خبر دینے آ رہی تھی۔ اس نے نہنا کو دروازے پر کھڑے دیکھا تو حیران رہ گئی۔ بیٹی نہنا، اس نے تعجب سے کہا، تو کروٹ نہیں بدل سکتی تھی، تجھے یہاں تک کون لایا؟ نہنا کے چہرے پر بحالی آ گئی تھی۔ ماں، میں خود آئی ہوں، اس نے مسکرانے کی کوشش کی۔ میری طبیعت اب ٹھیک ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، ماں نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا تجھے معلوم ہے کون آیا ہے؟ نہنا نے جواب دینے کی بجائے گردن جھکا لی۔ اس کی ماں نے ایک اور اشارہ دیا۔ وہ مکہ سے آیا ہے، پورے 2.5 سال بعد۔ اچھا، یہ کہہ کر نونا خاموش ہو گئی۔
ماں نے ہنستے ہوئے کہا، اب تو سمجھ گئی ہوگی کہ کون آیا ہے۔ ماں مجھے معلوم ہے، نوحہ نے ماں سے آنکھیں ملائیں، میں نے ان کی آواز پہچان لی ہے۔ ماں خوش ہو گئی اور ہائے رے میری بچی کہہ کر بیٹی کو سینے سے لپٹا لیا۔ اس وقت نوحہ کے باپ کی آواز سنائی دی، ارے تم کس سے باتیں کر رہی ہو؟ وہ کمرے کے اندر ابن حاتم کے پاس بیٹھے تھے کہ بیوی کی آواز ان کے کانوں تک پہنچی۔ انہیں تعجب ہوا کہ وہ کس سے باتیں کر رہی ہیں، جبکہ نوحہ تو کمزوری کے سبب آنکھیں بھی نہ کھول سکتی تھی۔ اس لیے انہوں نے وہاں سے پوچھا تھا، میری بیٹی نوحہ ہے میرے پاس۔ ماں نے بیٹی کو سینے سے جدا کرتے ہوئے جواب دیا، اسی سے بولی ہوں میں۔ باپ کو بڑی حیرانی ہوئی، بیمار نوحہ تو بستر سے لگی تھی، مشکل سے دن میں 2-1 بار بات کرتی تھی اور بس۔ اپنا شک دور کرنے کے لیے وہ کمرے سے باہر آئے، ابن حاتم بھی ان کے ساتھ تھا۔ ابن حاتم اور نوحہ کے باپ نے نوحہ کو ایک ساتھ ہی دیکھا، بیٹی نوحہ، اور اس کے والد تیزی سے اس کی طرف بڑھے۔ نوحہ کے مرجھائے ہوئے چہرے پر اس وقت رونق آ گئی تھی۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اس کا ایک ہاتھ تھام لیا اور اندر کو چلے۔ نوحہ کی ماں کی نظر آتے ہوئے ابن حاتم پر پڑی تو پہلے انہوں نے جلدی سے نوحہ کا ڈھلکا ہوا آنچل اس کے سر پر ڈالا، پھر ہنستے ہوئے بولیں، آ جاؤ بیٹے ابن حاتم، تم بھی یہیں آ جاؤ۔ ابن حاتم تو خود جلد سے جلد نوحہ کے قریب ہونا چاہتا تھا۔ وہ قدم اٹھاتا سب کے برابر پہنچ گیا اور سب کمرے میں داخل ہوئے۔ نوحہ کو بستر پر لٹانے کی کوشش کی تو نوحہ نے انکار کر دیا، نہیں ماں، میں لیٹے لیٹے تھک گئی ہوں۔ اس نے دھیرے سے کہا، مجھے تکیے کے سہارے بٹھا دیجیے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، نوحہ کے والد بولے، ہماری بیٹی تو بالکل اچھی ہو گئی ہے۔ ہاں بابا، باپ کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے نوحہ نے کہا، میں بالکل اچھی ہوں، آپ میری کوئی فکر نہ کیجیے۔ شکر ہے میرے مالک۔ یہ آواز نوحہ کی ماں کی تھی۔ وہ اپنی بیٹی کے چہرے پر آتی ہوئی سرخی دیکھ کر کھلی جا رہی تھی۔ نوحہ کے باپ نے ابن حاتم سے رسمی سا سوال کیا، ہاں بیٹے نعیم بن مسعود کی سناؤ، وہ کیسے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہیں خالو جان، آپ سب لوگوں کو یاد کرتے ہیں۔ بیٹے ابن حاتم، نوحہ کے والد سنجیدہ ہو گئے، مدینہ میں یہ افواہ اڑی ہے کہ نعیم بن مسعود مسلمان ہو گئے ہیں، اس میں کہاں تک حقیقت ہے؟ خالو جان یہ افواہ نہیں، حقیقت ہے، ابن حاتم نے بتایا۔ ہم سب 3 سال پہلے ہی مسلمان ہو گئے تھے، مگر چچا نے ہمیں منع کر دیا تھا کہ ابھی اس بات کا چرچا نہ کیا جائے۔ پھر اس نے ذرا رک کر کہا، چچا جان اب بھی اپنے مسلمان ہونے کا اعلان نہیں کریں گے؟ ٹھیک ہے، نوحہ کے والد نے سر ہلاتے ہوئے کہا، ان کے اعلان کرتے ہی سارا مکہ ان کا مخالف ہو جائے گا۔ خالو جان یہ بات نہیں ہے، ابن حاتم نے پرزور الفاظ میں کہا، چچا جان کو کسی کی مخالفت کی پرواہ نہیں ہے اور نہ ہی وہ کسی سے ڈرتے ہیں، تو پھر اعلان کیوں نہیں کرتے؟ نہیں۔ نوحہ کے والد نے اپنی معلومات میں اضافے کے لیے دریافت کیا، اگر کوئی حرج نہ ہو تو اعلان کر دیں اور سیدھے سیدھے مدینہ چلے آئے۔ بات یہ ہے چچا جان، ابن حاتم نے آواز دبا کے کہا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چچا جان کو اس اعلان سے روک رکھا ہے تاکہ ان کے مدینہ کی بجائے مکہ میں رہنے سے وہاں کے کمزور مسلمانوں پر زیادہ ظلم و ستم نہ ہو سکے۔ چچا جان کو جب کسی بے کس مسلمان پر ظلم کی خبر ملتی ہے تو وہ فوراً وہاں پہنچتے ہیں اور اسے روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر تو ٹھیک ہے، نوحہ کے والد نے سر ہلایا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے تو پھر تو اس کی پابندی کرنا ہوگی۔ اس دوران نوحہ تکیے کے سہارے بیٹھی چپ چاپ ان کی باتیں سنتی رہی۔ پھر جیسے نوحہ کی ماں کو اچانک خیال آیا، وہ بولی، ارے بیٹی نوحہ، تم نے ابن حاتم کو سلام بھی نہیں کیا۔ میں نے سلام کیا تھا ماں۔ نوحہ کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ پھیلی، وہ باتوں میں سن نہیں سکے شاید۔ معاف کرنا نوحہ، ابن حاتم نے معذرت کی، میں واقعی باتوں میں لگ گیا تھا، مجھے سب سے پہلے تمہاری خیریت دریافت کرنا تھی۔ بیٹے اس کی خیریت کیا پوچھتے ہو؟ ماں نے بات بیچ میں ہی اچک لی، اس کی طبیعت تو ایسی خراب ہوئی کہ بس اللہ جانتا ہے، بس زندگی تھی کہ بچ گئی، آج تو بالکل اچھی نظر آ رہی ہے خدا کے فضل سے۔ میں حکیم صاحب کی طرف جا رہا ہوں، نوحہ کے والد کھڑے ہوتے ہوئے بولے، پوچھوں گا کہ کس وقت دیکھنے آئیں گے نوحہ کو، اور وہ جواب کا انتظار کیے بغیر دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ نوحہ کی ماں بھی کچھ دیر بعد کسی بہانے سے وہاں سے اٹھ آئیں تاکہ دونوں کو گفتگو کرنے کا کچھ وقت مل سکے۔ ان کے جاتے ہی نوحہ اور ابن حاتم نے ایک دوسرے کو دیکھا،
پھر دیر تک دیکھتے ہی رہے۔ آخر ابن حاتم نے خاموشی کو توڑا۔ کچھ بولو گی نہیں؟ یوں ہی چپ بیٹھی رہو گی کیا؟ تم ہی کچھ کہو، تم بھی تو خاموش ہو، نوحہ نے کہا اور شرما گئی۔ کہنے کا حق تمہارا ہے نوحہ، ابن حاتم نے آہستہ سے کہا۔ تمہیں مجھ سے شکوہ کرنا چاہیے، پوچھنا چاہیے کہ میں نے تمہاری خبر کیوں نہ لی، اتنے دن میں خاموش کیوں رہا۔ اب شکوہ کیا کروں؟ نوحہ کا لہجہ درد بھرا ہو گیا۔ تم آ گئے، بس شکوے شکایت ختم ہو گئے۔ سچ پوچھو تو مجھے تمہارے آنے کی کوئی امید نہ تھی۔ ہاں، یہ دعا ضرور مانگتی تھی کہ مرنے سے پہلے تمہیں ایک بار دیکھ تو لوں۔ ایسی مایوسی کی باتیں نہیں کرتے نوحہ، ابن حاتم کے لبوں سے بھی ایک سرد آہ نکل گئی۔ مجھے جیسے ہی تمہاری بیماری کی خبر ملی، بس میں نے کوشش شروع کر دی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اگر ابو سفیان نے مجھے مدینہ آنے سے روکا تو میں بغیر اطلاع کے وہاں سے بھاگ آؤں گا۔ نوحہ کے کان کھڑے ہو گئے۔ کیا مدینہ آنے کے لیے ابو سفیان کی اجازت لینا پڑتی ہے؟ اور کیا نوحہ، ابن حاتم نے جواب دیا، اس نے تمام راستوں پر پہرے بٹھا رکھے ہیں، اس کی اجازت کے بغیر کوئی شخص مکہ سے مدینہ نہیں آ سکتا۔ کیوں؟ ایسا کیوں ہے؟ نوحہ نے پوچھا۔ اس نے ایسا کیوں کیا ہے؟ مکہ والوں کا خیال ہے کہ مدینہ والے جادو جانتے ہیں، ابن حاتم نے اسے سمجھایا، اور جو مدینہ جاتا ہے اس پر جادو کر کے وہ اسے مسلمان کر لیتے ہیں، جبھی تو ابو سفیان کسی کو یہاں آنے نہیں دیتا۔ اچھا، اب کیا ارادہ ہے؟ نوحہ نے بڑی امیدوں سے پوچھا۔ واپس جاؤ گے کیا؟ ابن حاتم کو اس سوال کی امید تھی۔ اس نے اس کے بہت سے جواب سوچے تھے، مگر اس وقت ان میں سے ایک جواب بھی یاد نہ آ رہا تھا، اور اسی گھبراہٹ میں وہ منہ کھولے بس ٹکٹکی باندھے نوحہ کو دیکھے جا رہا تھا۔ نوحہ جواب نہ پا کر دوبارہ بولی، میں نے کچھ پوچھا ہے ابن حاتم؟ ابن حاتم ٹھنڈی سانس لے کر بولا، میں نے سن لیا ہے نوحہ۔ تو پھر؟ اس کا جواب ابھی میرے پاس نہیں ہے۔ نوحہ نے دوسرا سوال کیا۔ اچھا، یہ تو بتاؤ کہ کتنے دن رہو گے یہاں؟ ابن حاتم کو نوحہ کے بھولے پن پر ہنسی آ گئی۔ نوحہ، یہ بھی تو وہی سوال ہے جس کا جواب میرے پاس نہیں ہے، ابن حاتم نے کہا۔ بہرحال میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں کم از کم 1 ماہ تو ضرور مدینہ میں رہوں گا، پھر دیکھوں گا حالات کس کروٹ بیٹھتے ہیں۔ میں تم سے ضد نہیں کروں گی ابن حاتم، نوحہ دھیمے لہجے میں بولی، بس یہ خیال رکھنا کہ ماں اور بابا دونوں میرے لیے پریشان رہتے ہیں۔ تم جانتے ہو ان کے علاوہ میرا اور کوئی نہیں ہے۔ وہ ڈرتے ہیں کہ اگر انہیں کچھ ہو گیا تو میرا کیا بنے گا۔ نوحہ، تم اس سلسلے میں بالکل پریشان نہ ہونا، ابن حاتم نے اسے سمجھایا۔ مدینہ کے بادشاہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، خدا نخواستہ کوئی ایسی ویسی بات ہو جائے تو تم سیدھی ان کے حضور پہنچ جانا، وہ تمہاری ہر مشکل آسان کر دیں گے۔ میں بھی انشاءاللہ جلد ہی کوئی فیصلہ کر لوں گا۔ اسی وقت نوحہ کی ماں نے آ کر کہا، بیٹے ابن حاتم، تمہارا بستر نوحہ کے باپ کے کمرے میں لگا دیا ہے میں نے، اگر تم چاہو تو آرام کر سکتے ہو۔ ابن حاتم نے جواب دیا، میں یہاں نہیں ٹھہروں گا خالہ جان، میرے بہت سے دوست ہیں یہاں، کسی کے پاس بھی ٹھہر لوں گا، آپ کا گھر یوں بھی چھوٹا ہے۔ نہیں بیٹے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم ہمارے ہوتے ہوئے کسی اور جگہ ٹھہرو، نوحہ کی ماں نے کہا۔ پھر تم کوئی غیر تو ہو نہیں؟ مگر خالہ جان، بس اب انکار کی ضرورت نہیں، نوحہ کی ماں نے اس کی بات کاٹ دی۔ تم جب تک مدینہ میں ہو ہمارے پاس ہی رہو گے۔ ابن حاتم کو خاموش ہو جانا پڑا۔ ابن حاتم کو مدینہ آئے 15 دن سے زیادہ گزر چکے تھے۔ نوحہ کی بیماری تو اسے دیکھتے ہی جاتی رہی تھی، اور اب دن رات کی ابن حاتم کی رفاقت نے اسے بالکل تندرست کر دیا تھا۔ نوحہ کی صحت یابی سے اس کے والدین بہت خوش تھے۔ اب وہ چاہتے تھے کہ ابن حاتم کوئی فیصلہ کرے تو نوحہ کو ہمیشہ کے لیے اس کے حوالے کر دیں۔ ایک شام نوحہ کی ماں نے یہ ذکر چھیڑا۔ انہوں نے نوحہ کو دوسرے کمرے میں بھیج دیا اور اسے تاکید کر دی کہ وہ گفتگو کے دوران نہ وہاں آئے اور نہ ہی کچھ سننے کی کوشش کرے۔ نوحہ کے والد بھی آ گئے۔ نوحہ کی والدہ نے کہا، بیٹے تم غیر تو نہیں ہو، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ نوحہ کے بارے میں تم اب کوئی فیصلہ کر ڈالو۔ تمہیں 2 ہفتہ سے زیادہ ہمارے گھر میں رہتے ہوئے گزر چکے ہیں، ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اہل محلہ انگلی اٹھا سکتے ہیں۔ خالہ جان، آپ بالکل درست فرما رہی ہیں، ابن حاتم نے صاف الفاظ میں کہا۔ مجھے نوحہ سے شادی کرنے یا اسے رخصت کرانے پر کوئی اعتراض نہیں، بلکہ یہ تو میری زندگی کا ایک مقصد ہے۔ مگر جب میں مکہ سے چلا تھا
تو چچا نعیم نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ جب تک وہ اجازت نہ دیں گے میں شادی نہ کروں گا۔ ان سے کیا ہوا یہ وعدہ ہی مجھے اس ضروری کام سے روک رہا ہے، ورنہ میں تو ہر وقت تیار ہوں۔ مگر بیٹے ابن حاتم، نوحہ کے والد بولے، تمہارے چچا نے کوئی وقت تو مقرر نہیں کیا کہ وہ تمہیں اس کی کب اجازت دیں گے؟ وقت گزرتا جا رہا ہے، ہم مزید انتظار کب تک کریں؟ آپ ٹھیک فرما رہے ہیں خالو جان، ابن حاتم نے جواب دیا۔ میں نے اپنے طور پر ایک آدمی کو مکہ بھیجا ہے، اس کے ذریعے میں نے چچا جان کو تمام حالات سے آگاہ کرنے کے ساتھ ان سے شادی کی اجازت بھی مانگی ہے۔ اچھا، بوڑھا باپ خوش ہو گیا، یہ تو تم نے بہت اچھا کیا، کب تک جواب آنے کی امید ہے؟ وہ کسی بھی وقت واپس آ سکتا ہے چچا جان، ابن حاتم نے جواب دیا۔ جہاں آپ نے اتنا انتظار کیا ہے کچھ اور انتظار کر لیجئے۔ پھر اس نے لجاجت سے کہا، یہ میری ایک طرح سے آپ سے درخواست ہے، اس آدمی کے واپس آتے ہی میں کوئی نہ کوئی فیصلہ کر لوں گا۔ درخواست کی کیا بات ہے بیٹے، نوحہ کے والد نے نرمی سے کہا، ہم انتظار کریں گے، اللہ کچھ نہ کچھ بہتری ضرور کرے گا۔ ابن حاتم نے ایک ہفتہ مزید اس گھر میں قیام کیا، مگر اس میں اور اس کی منگیتر نوحہ میں گفتگو کم ہی ہوتی، دونوں خاموش خاموش رہتے۔ نوحہ اس لیے چپ چپ تھی کہ اس کا دل ہر وقت دھڑکتا رہتا تھا۔ ابن حاتم کے آنے سے اس کی صحت پر اچھا اثر پڑا تھا، مگر اب اس پر یہ فکر سوار ہو گئی تھی کہ اگر ابن حاتم کے چچا نے اسے شادی کی اجازت نہ دی تو کیا ہوگا؟ ابن حاتم اپنی جگہ پریشان تھا۔ اس نے نوحہ کے والدین سے کہہ دیا تھا کہ وہ 1 ماہ گزرنے پر کوئی نہ کوئی فیصلہ ضرور کرے گا، اور 3 ہفتے گزر چکے تھے۔ اس نے جس آدمی کے ذریعے نعیم بن مسعود کو پیغام بھیجا تھا، اس کی طرف سے ابھی کوئی جواب نہ آیا تھا۔ دراصل ابن حاتم ایک تذبذب اور الجھن میں مبتلا ہو گیا تھا۔ اسے ہر وقت یہ فکر ستاتی رہتی تھی کہ اگر اس نے بغیر چچا سے اجازت حاصل کیے نوحہ سے شادی کر لی تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا، اور اگر اس نے شادی سے انکار کر دیا تو نوحہ کی کیا حالت ہوگی۔ پھر ایک دن مکہ سے جواب آ گیا۔ جواب اسے 2 ذرائع سے موصول ہوئے۔ ایک تو اس شخص نے ابن حاتم کو جواب بھیجا تھا جس سے اس نے خود درخواست کی تھی۔ یہ شخص مکہ پہنچتے ہی فوری طور پر نعیم بن مسعود سے ملا تھا، اور نعیم نے اسے اسی وقت جواب دے دیا تھا۔ دوسرا جواب دراصل جواب نہیں بلکہ نعیم کا حکم نامہ تھا جو انہوں نے اپنے قاصد کے ذریعے ابن حاتم کو بھیجا تھا۔ نعیم بن مسعود کے دونوں جوابوں یا حکموں کا متن ایک ہی تھا۔ انہوں نے دونوں متذکرہ ذرائع سے ابن حاتم کو حکم دیا تھا کہ تم فوراً مکہ واپس آ جاؤ، حالات بہت گمبھیر ہو گئے ہیں۔ ابن حاتم کو یہ دونوں حکم نامے صرف 1 گھنٹے کے فرق سے آگے پیچھے ملے، اور اس کے دماغ پر دوہرا اثر چھوڑ گئے۔ چچا کا حکم نامہ 2 باتوں کو ظاہر کرتا تھا۔ ایک بات تو یہ کہ اسے فوراً واپس بلوایا گیا ہے۔ یہ ایسی بات نہ تھی جس سے ابن حاتم زیادہ پریشان ہوتا ہو۔ اسے مدینہ آئے ہوئے 1 ماہ ہونے والا تھا، اس لیے چچا کا اسے واپس بلانا ایک عام سی بات تھی۔ لیکن حکم نامے کی دوسری بات حالات کی گمبھیرتا کو ظاہر کرتی تھی، اور یہ بات اس کے لیے پریشان کن تھی۔ اس کی سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ وہ کیا حالات پیدا ہو گئے ہیں جنہوں نے نعیم بن مسعود کو مجبور کر دیا ہے کہ وہ اسے فوراً واپس طلب کر لیں، اور اس کے واپس نہ جانے یا دیر کرنے کی صورت میں حالات کی گمبھیرتا کا اظہار کیا ہے۔ نعیم بن مسعود نے ابن حاتم کے مدینہ کے سفر کے سلسلے میں بڑی احتیاط سے کام لیا تھا۔ اس نے ابن حاتم کو قریش مکہ کے سردار ابو سفیان کے پاس بھیج کر اس سے اجازت حاصل کر لی تھی۔ اگرچہ یہ اجازت تحریری نہ تھی، مگر ابو سفیان کا حکم قریش مکہ کے لیے لات و منات کے حکم سے کم درجہ نہ رکھتا تھا۔ ابن حاتم کے پاس اب اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ اپنے میزبانوں اور خصوصاً نوحہ سے حالات کی سنگینی کا ذکر کر کے واپسی کی اجازت مانگے، لیکن کم از کم نوحہ سے یہ بات کرتے ہوئے اسے انتہائی شرم محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے کچھ دن پہلے نوحہ کو تسلی دی تھی کہ 1 ماہ پورا ہونے کے بعد وہ کوئی قدم اٹھائے گا۔ نوحہ نے اس سے یہی مطلب لیا تھا کہ ابن حاتم اس سے شادی کر لے گا۔ ابن حاتم کا بھی شاید یہی ارادہ تھا، لیکن مکہ سے آئے ہوئے حکم نامے نے اس کے ہاتھ پیر شل کر دیے تھے۔ چنانچہ وہ ڈرتے ڈرتے اور سر جھکائے نوحہ کے باپ کے پاس پہنچا۔ نوحہ اور اس کی ماں بھی دونوں اس وقت وہیں موجود تھیں۔ ابن حاتم کا مضبوط دل ان تینوں کے چہرے دیکھ کر کانپ اٹھا۔ وہ بڑی امید بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ خالو جان اور خالہ اماں،
اس کے منہ سے صرف اتنے ہی الفاظ ادا ہو سکے۔ پھر اس نے مکہ سے چچا کا بھیجا ہوا تحریری حکم نامہ ان کے سامنے رکھ دیا۔ نوحہ اور نوحہ کے والد کچھ واجبی سے پڑھے لکھے تھے، مگر نوحہ کی والدہ تعلیم سے بالکل بے بہرہ تھی۔ نوحہ ان کے برابر کے پلنگ پر بیٹھی تھی، اس لیے اس کی نظریں تحریر تک نہ پہنچ سکی اور نوحہ کے والد کو تنہا وہ حکم نامہ پڑھنا پڑا۔ حکم نامہ مختصر تھا، پھر بھی یہ تو نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ ایک ہی نظر میں اسے پڑھ جاتے، مگر وہ خط کی چند سطریں ہی پڑھ پائے تھے کہ انہیں ایک جھٹکا سا لگا اور یوں محسوس ہوا جیسے ان کی آواز حلق میں پھنس گئی ہو، حالانکہ وہ خط زیر لب پڑھ رہے تھے۔ ایک جھٹکے کے ساتھ نوحہ کے والد کا سر ایک طرف جھک گیا۔ اگر نوحہ کی ماں انہیں نہ سنبھالتی تو سر پٹی سے ٹکرا جاتا۔ انہیں سنبھال کے بستر پر لٹا دیا گیا۔ ابن حاتم نے اس میں نوحہ کی والدہ کی مدد کی۔ اسی دوران نوحہ کو وہ خط مل گیا جو ان کے ہاتھ سے بستر پر گر گیا تھا۔ نوحہ نے خط پڑھا تو اس کے 14 طبق روشن ہو گئے اور باپ کا یوں چکرا جانا اس کی سمجھ میں آ گیا۔ بات ہی ایسی تھی۔ نوحہ نے خط پڑھنے کے بعد اسے بستر پر ہی چھوڑ دیا، پھر ماں کو دوسرے کمرے میں چلنے کا اشارہ کیا۔ ابن حاتم کی نظریں ان دونوں کے تعاقب میں تھیں۔ اس نے نوحہ کو خط پڑھ کے بستر پر ڈالتے دیکھ لیا تھا۔ ماں کو اشارہ کرنے سے اس نے یہ اندازہ لگا لیا کہ نوحہ ماں کو خط کی تحریر سے آگاہ کرنے کے لیے دوسرے کمرے میں لے گئی ہے۔ نوحہ کے والد بستر پر بے سدھ پڑے تھے۔ نوحہ اپنی ماں کے ساتھ دوسرے کمرے میں گفتگو کر رہی تھی اور ابن حاتم نوحہ کے باپ کی پینتی بیٹھا خیالات کے سمندر میں غوطہ زن تھا۔ اسے یہ تو یقین ہو گیا تھا کہ چچا کے خط کے بارے میں سب کو علم ہو چکا ہے۔ نوحہ کے باپ نے خط خود پڑھا تھا، اس کے بعد نوحہ نے خط پڑھا اور اب وہ اپنی ماں کو خط کے بارے میں بتا رہی ہوگی۔ اب اسے فیصلہ کرنا تھا کہ اسے کیا قدم اٹھانا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ نوحہ اور اس کے والدین ابن حاتم کی طرف سے بالکل مایوس ہو گئے ہیں، بلکہ شاید ناراض بھی۔ اس لیے اب اس کا اس گھر میں ایک پل بھی ٹھہرنا رہے سہے تعلقات کو ختم کر سکتا تھا۔ خیالات کا دھارا اسے کہیں سے کہیں بہائے لے جا رہا تھا کہ نوحہ اور اس کی ماں کمرے میں واپس آ گئی۔ قبل اس کے کہ وہ کچھ کہتی، ابن حاتم نے بولنے میں پیش قدمی کی۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اس وقت آپ صرف میری بات سنیں، پھر آپ جو مناسب سمجھیں کہہ لیجئے گا۔ نوحہ کی ماں نے بیٹی کی طرف دیکھا تو بیٹی نے سر جھکا کر نیم رضامندی کا اظہار کر دیا۔ ابن حاتم نے اس پر فوراً ہی بولنا شروع کر دیا۔ میں اپنے مرے ہوئے باپ اور ماں کی قسم کھا کر وعدہ کرتا ہوں کہ اگر میں زندہ رہا اور میں نے شادی کی تو وہ صرف نوحہ ہوگی جو میری بیوی بنے گی۔ اس کے ساتھ ہی میں اس بات کا بھی اعلان کرتا ہوں کہ نوحہ اور آپ لوگ جس جگہ چاہیں مجھے اطلاع دیے بغیر نوحہ کی شادی کر سکتے ہیں، مجھے کوئی گلہ شکوہ نہ ہوگا۔ نوحہ کی ماں کو ابن حاتم کی بات پر اطمینان سا ہو گیا۔ ہمیں تم پر اعتماد ہے ابن حاتم، وہ مدھم آواز میں بولی۔ نوحہ جب تک شادی کرنے پر آمادہ نہ ہوگی ہم اپنی طرف سے اس پر کوئی زور نہ دیں گے۔ ابن حاتم نے فوراً نوحہ کی طرف دیکھا، وہ اسی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ دونوں کی آنکھیں ملیں تو وہ کچھ مایوسی کے عالم میں اس کی صورت دیکھتی رہی، پھر نظریں نیچی کر لیں۔ ابن حاتم ایک دبی دبی آہ بھر کر کھڑا ہو گیا۔ نوحہ، اس نے دھیمے لہجے میں کہا، خالو جان کا ضعیفی کا عالم ہے، اب گھر کی ذمہ داری تم پر ہے، گھر سنبھالو اور جب تک انتظار کر سکتی ہو کر لینا، پھر تمہیں اختیار ہے۔ میں حالات درست ہوتے ہی مدینہ واپس آنے کی کوشش کروں گا۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ مدینہ کو ہی اپنا وطن بناؤں گا اور ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا۔ ابن حاتم نے بڑی تیزی سے اپنا مختصر سامان سمیٹا اور گھوڑے کو ساز پہنا کر چلنے کے لیے تیار ہو گیا۔ نوحہ کے والد کی طبیعت اس وقت تک سنبھل گئی تھی۔ رخصت کے وقت وہ بھی دروازے پر موجود تھے۔ الوداعی منظر بڑا دردناک تھا۔ کسی کی زبان سے ایک لفظ بھی نہ نکلا، صرف ہونٹ تھر تھر آئے اور آنکھیں خلوص و محبت کے موتی برساتی رہیں۔ ابن حاتم اپنے چچا کا حکم نامہ پاتے ہی مدینہ سے رخصت تو ہو گیا، مگر اس کا دل مدینہ میں ہی تھا۔ خالو اور خالہ کی ضعیفی کا عالم اور نوحہ کی بے بسی، اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا اور اس کا سفر بھی بے دلی سے کٹ رہا تھا، اس کی رفتار بھی سست ہی تھی۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی قسط۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور شیئر بھی کیجئے۔
ملتے ہیں اگلی قسط کے ساتھ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔